دنیا پور کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ نواب اب بہت بڑی چال چلنے والا ہے اور ضمیر کو نوروز آدم کی خاطر استعمال کرے گا تاکہ نوروز آدم کو ختم کیا جا سکے۔ جیسے ہی ضمیر آنا کو یہ بتائے گا کہ اس کی والدہ کو نوروز آدم نے قتل کروایا تھا تو آنا نوروز آدم کو مارنے کا منصوبہ بنا چکی ہوتی ہے۔ نوروز آدم کی موت اب آنا کے ہاتھوں ہی ہوگی، جس کے بعد آنا اور شامیر کے درمیان بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ شامیر اب اپنی چالیں چل رہا ہے اور آنا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جب آنا نے نوروز آدم کو آزاد کیا تو شامیر اسے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی نوروز آدم آزاد ہو کر واپس اپنی حویلی آتا ہے تو پورا دنیا پور نوروز آدم کا استقبال کرنے اس کی حویلی پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف ضمیر آنا کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ اس نے نوروز آدم کو آزاد کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ضمیر کہتا ہے کہ تم نے نوروز آدم کو آزاد کر کے خود دنیا پور اس کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ نوروز آدم کے آزاد ہونے کے بعد اب سب دنیا پور کے لوگ اس کی حویلی میں جا رہے ہیں اور اب اس کی حکومت دنیا پور پر دوبارہ شروع ہو جائے گی اور اب ہم ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے۔ آنا کہتی ہے کہ میں آپ کی کسی بھی قسم کی بات نہیں سننا چاہتی اور نہ ہی آپ سے کسی قسم کا مشورہ لینا چاہتی ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے اور آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف نواب یہ سب سن کر کہتا ہے کہ میں نے تو اس ناسمجھ لڑکی کو سمجھایا تھا کہ اگر نوروز آدم کو آزاد کر دو گی تو دنیا پور بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ آنا اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے تو نواب ضمیر کی طرف دیکھ کے اس سے مخاطب ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ نوروز آدم جاتے جاتے ایک بڑی چالاکی دکھا گیا ہے۔ میرے دماغ میں ایک بہت ہی اچھا منصوبہ آیا ہے، لیکن ضمیر تمہیں اس کے لیے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اب تم میرے لیے ایک نہایت ہی اہم کام کرنے والے ہو۔ ضمیر تمہیں آنا کے سامنے گواہی دینی ہوگی کہ تم اس وقت موجود تھے جب اس کی ماں کو قتل کیا گیا تھا اور تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ نوروز آدم نے اس کی ماں کو مارا تھا۔ اب ڈرامہ میں یہی لگ رہا ہے کہ ضمیر نواب صاحب کی بات کو ماننے سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ نواب صاحب اب میں آپ کے کسی حکم کو نہیں مانوں گا، اب میں آپ کا وفادار نہیں رہا، اب میں جو بھی کام کروں گا آنا کی مرضی کے مطابق کروں گا، اور اپنی گن نکال کر نواب پر تان دے گا۔ نواب ایک زوردار کہکا لگائے گا اور کہے گا کہ تم نے شاید بچپن میں کچی گولیاں کھیلی ہیں ضمیر، لیکن نواب کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ اب یہاں لگ رہا ہے کہ نواب کے پاس ضمیر کی کوئی انمول چیز یا اہم شخص موجود ہے اور وہ اس بنا پر ضمیر کو ہو سکتا ہے کہ دھمکی دے گا کہ اگر اس نے میرا ساتھ نہ دیا تو وہ اس قیمتی چیز یا شخص کو نقصان پہنچا دے گا۔ نواب یہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ ضمیر اسے کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ نوروز آدم کے آدمیوں نے اسے یوں ہی تو آزاد نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے نواب نے ضمیر کی کمزوری کو بھانپ لیا اور اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نواب نے ضمیر کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے جا کر آنا کو یہ نہ بتایا کہ اس کی ماں کو نوروز آدم نے مارا تھا تو تم نہ صرف اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے بلکہ تمہاری سب سے قیمتی چیز بھی اس دنیا میں نہ رہے گی۔ ضمیر نواب کی دھمکی کا اثر لے لیتا ہے اور نواب کے آگے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے۔ دوسری طرف نوروز نے بھی حالات کو اپنے قابو میں کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب نوروز اپنے سامنے میر حسن کو دیکھتا ہے تو حیرت سے دنگ رہ جاتا ہے۔ میر حسن نوروز سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی ہے اور اب میں صرف شامیر کے ساتھ دنیا پور کے معاملات پر کام کروں گا۔ اب نوروز مکمل طور پر دنیا پور پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور اپنی ماں سے بھی ملاقات کرنے جاتا ہے۔ ملاقات کے دوران اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا پوری طرح نواب کی بیٹی کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ نوروز اپنی ماں کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب کچھ بھی کرنا پڑے اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے چنگل سے نکالنے کے لیے تو میں ضرور کروں گا، ورنہ ہم کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ نوروز اپنی ماں کو یقین دلاتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں شامیر کو سمجھا دوں گا۔ دوسری طرف شامیر اور آنا ایک دوسرے کے بہت ہی قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور خوشگوار وقت گزار رہے ہیں اور ڈرامے میں ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ آنا کے دل میں چور چھپا ہے اور وہ اوپر سے ہی شامیر کے لیے اچھی بن رہی ہے، وہ شامیر کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ادھر نوروز آدم شامیر کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے کہ تم آنا کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ شامیر اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں اور آنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو نوروز آدم غصے سے کہتا ہے کہ ہمارا اور نوابوں کا بس ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے دشمنی کا رشتہ۔
जहाँ सिर्फ लाशें उठती हैं, या तो हमारे यहाँ या फिर नवाबों के यहाँ, और अगर कोई डोली उठती भी है तो वो सिर्फ मैयत की डोली, और अब सिर्फ 2 लाशें उठाना बाकी हैं। मैं जल्द ही उनका भी बंदोबस्त कर दूंगा। शामिर दोबारा आना के पास जाके उसको खबरदार करेगा कि मेरा बाप तुम दोनों को मारने का मंसूबा बना रहा है। ये सुनकर आना सीधा ज़मीर के पास जाएगी और उससे कहेगी कि मुझे सिर्फ आपसे एक सच मालूम करना है, और मैं जानती हूँ कि आप वहाँ के गवाह थे। मेरे दिमाग में एक सवाल है जिसका जवाब आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता, तो बताएं ज़मीर अंकल, मेरी माँ को किसने मारा था? ज़मीर कुछ तवक्कुफ के बाद कहेगा कि तुम्हारी माँ को नौरोज़ आदम ने मारा था। ये बात सुनते ही आना पर गमो गुस्से का तूफान आ जाएगा और उसे ये समझ नहीं आएगा कि उसने नौरोज़ आदम की बातों पर कैसे यकीन कर लिया, और कैसे नौरोज़ आदम ने इतना बड़ा धोखा दिया कि अपना जुर्म उसके बाप के सर पर डाल दिया। आना गुस्से में आकर नौरोज़ आदम के पास जाएगी और उसे गोली मार देगी। जैसे ही आना नौरोज़ आदम को गोली मारती है, शामिर और आना के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग छिड़ जाएगी। और अब आपके ख्याल में दुनियापुर पर कौन हुक्मरानी करने जा रहा है, आना या शामिर? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।